السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، آپ دیکھ رہے ہیں کوسیہ رضوی یا یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور وضاحت کریں گے کہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے کچھ طریقے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کوسیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ہم نے ٹائٹل میں بتایا ہے کہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے بعض طریقے وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں۔ چنانچہ بعض جادوگر انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصے پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، اور کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ ہی پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پائی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پہلے جادوگر سے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرمانبردار ہوگا اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا، اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرے گا تو شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ سو جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں، اور جب آپ کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ باتیں یقیناً درست معلوم ہوگی، کیونکہ ان کے چہرے پر کفر کا اندھیرا یوں چھایا ہوا ہوتا ہے گویا وہ سیاہ بادل ہو۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہو تو یقیناً اسے ذبح حالی کا شکار پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، اور اس پر یہ شیطان اس کے بیوی بچوں کو بھی اکثر و بیشتر ایذا دیتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا، کیونکہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی اور جس نے میرے دین سے منہ موڑ لیا دنیا میں اس کی زندگی تنگ گزرے گی۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، آمین۔